جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ گزشتہ درس میں یہ دو اصول بیان کیے گئے کہ گھر، ملک، علاقہ، اپنی ذاتی زندگی، ان سب چیزوں کو آپ کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت کا ادب کرو۔ دوسری بات یہ عرض کی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی تمہارے دل میں ہو۔ اور تیسری بات آج کے درس میں یہ عرض کی جا رہی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نصیحت پر عمل کرو، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آ جائے۔ یہ فاسق کا جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، معنی یہ کہ کوئی بھی خبر لے کر آ جائے، فاسق ہو پھر تو بطریقہ اولا یہ کام کرو، اور اگر عام کوئی اور آدمی بھی ہو، کوئی بھی تمہارے پاس کوئی بات لے کر آ جائے، سنی سنائی بات پر یقین نہ کرو، بلکہ فتبینوا، اس کی تحقیق کرو کہ جس آدمی کے متعلق یہ گفتگو تم سے کر رہا ہے، آیا یہ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ کرو۔ یہ عموماً گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ ساس بہو کی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے، بہو اپنے ساس کے متعلق اپنے شوہر کو کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے، حقیقت کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا۔ بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، بھائی بہن سے لڑتا ہے، سنی سنائی باتوں پر، غلط فہمیوں کی بنیاد پر، شکوک اور شبہات کی بنیاد پر۔ اس لیے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ زندگی کا اصول بنا لو کہ کبھی بھی سنی سنائی بات پر یقین نہ کرو، تحقیق کر دیا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل حقیقت کچھ اور ہو اور آپ لڑ پڑو، اور کل حقیقت کچھ اور ظاہر ہو جائے۔ فرمایا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم پھر اپنے کیے پر شرما رہے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا گا شرمندگی۔ سنی سنائی بات پر جب یقین کرو گے، اعتماد کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ شرمندگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسوائی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذلت۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے منع کیا۔ اور سنی سنائی بات کو بندہ جب آگے کسی اور کو بیان کر دیتا ہے، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دے۔ تو اولاً تو یہ کہ سنی سنائی بات پر یقین ہی نہیں کرنا، اور دوسری بات اس کو آگے مت بیان کرو۔ اگر آگے بیان کر دیا تو حضور نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے
کہ یار میں نے فلاں سے سنا ہے، میں نے لوگ تو یہ کہہ رہے تھے، سر نہیں، اس سے اسلام نے منع کیا، اس سے لڑائیاں، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔